والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے راستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ جاری ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی برحق اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تمام نعمتوں میں سب سے افضل ترین نعمت ہے، اور کوئی انسان، کوئی مخلوق اپنے تمام تر علم اور قدرت اور صلاحیت کے باوجود حضور کی شان کا کما حقہ بیان مکمل نہیں کر سکتی. بہرحال ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم درود پڑھیں حضور پر، ہم آپ کی مدح و ثنا کریں، اور یہ کرنے کے بعد فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمیں اپنے آپ کو فائدہ ہوگا. وہ جن کی شان خود ان کا رب بلند کرے، ہمارے کچھ کہنے سے، لکھنے سے، پڑھنے سے، تقریر کرنے یا کتاب لکھنے سے، نعت پڑھنے یا نعت لکھنے سے ان کے درجات کو کیا ہوگا؟ وہ تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ان کا رب بڑھا رہا ہے. تو فائدہ ہمیں ہے. تو آج ہم کچھ اس موضوع پہ بات کریں گے کہ جب محبت ہو جاتی ہے تو محبوب کی مرضی اپنی مرضی سے زیادہ قیمتی لگتی ہے. محبت کی کوئی نشانی ہے نا. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا ذکر آپ کو بڑا مزہ دے گا. اس کا ذکر طویل ہوتا چلا جائے یہ آپ کی مرضی ہوگی. آپ کو اس کا حسن و جمال اچھا لگے گا، اس کی سیرت کا کمال اچھا لگے گا، اس کے بارے میں پڑھنا پسند کریں گے. اس کے دوست آپ کو اچھے لگیں گے، اس کے دشمن آپ کو بھی دشمن لگیں گے، اور سب سے بڑھ کر اس کی مرضی آپ کو اپنی مرضی پر زیادہ حاوی لگے گی. تو محبت کی مثال کیا ہے؟ یہ تو صحابہ کی زندگی سے سیکھیں. جب غزوہ احد میں میرے آقا نے فرمایا کوئی ہے جو میرے لیے جان دیتا ہے، تو زیاد بن سکن 5 انصاری صحابہ کے ساتھ آگے بڑھے، اور 5 نے اپنی جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی. زیاد بن سکن کو بھی زخم لگے، وہ گر گئے، تو حضور نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آؤ. جب آپ کو حضور کے قریب کیا گیا تو جسم میں کچھ جان باقی تھی. حضرت زیاد بن سکن نے اپنے آخری لمحات میں اپنا چہرہ اٹھا کے حضور کی نالین پہ رکھ دیا اور زیارت کی اور شہید ہو گئے. علماء فرماتے کہ ان کی شہادت پر ہزاروں زندگیاں قربان. یہ ہے وہ محبت. سوچئے ایک عورت کو اپنے بھائی سے، شوہر سے اور باپ سے کتنی محبت ہوگی، اور ایک عورت کی زندگی میں ان تینوں کے علاوہ ہے ہی کیا؟ شوہر ہے، بھائی اور باپ ہے. تینوں مرد ہے اور اس کی زندگی کے ستون ہیں. لیکن وہ انصاری خاتون جب میدان جہاد میں جاتی ہیں، رستے میں کوئی بتاتا کہ تیرا باپ فوت ہو گیا، وہ کہتی ہے پرواہ نہیں، میرے آقا علیہ السلام کی سناؤ. ٹھیک ہے. وہ تیرا بھائی فوت ہو گیا، تیرا شوہر چلا گیا، کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے صرف یہ بتاؤ میرے آقا علیہ السلام خیریت سے ہیں. کہا گیا جی وہ بالکل ٹھیک ہے. تو کہا میری زیارت کراؤ. اور زیارت کی تو کہنے لگی جب آپ باقی ہیں تو بس کسی اور کی فکر نہیں. This is the example of love.
Love is not only a word, it is an emotion and passion which is driving each and everything. جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں صرف پیار نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، آپ کے جسم میں موجود وہ کھربوں خلیے وہ محبت کے اس پانی سے نہا رہے ہوتے ہیں، آپ کو نئی تازگی ملتی ہے، آپ کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ کو محبت ہوئی کس سے، محبوب کتنا شاندار ہے۔ گارنٹیاں ہوتی ہیں جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو گارنٹیاں ہونی چاہیے۔ ایک یہودی لڑکا تھا، وہ بازار سے کچھ کھانے کی چیز لینے کے لیے گیا، وہاں جا کے اس کی شکل، اس کی جو نظر تھی وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر پڑی۔ اس نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو اسے حضور سے عشق ہو گیا، وہ دل دے بیٹھا۔ اب دیکھتا جا رہا ہے آقا کے چہرے مبارک کو، دیکھتا جا رہا ہے، تکتا جا رہا ہے یہودی۔ گھر لیٹ پہنچا تو باپ نے کہا ہاں بھی کیا مسئلہ ہے، دیر سے کیوں آیا؟ اکلوتا بچہ تھا۔ باپ کہنے لگا تو سودا نہیں لے کر آیا؟ کہنے لگا سودا تو میں کر آیا ہوں، تجھے پتہ نہیں چلے گا۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، بچے کی عادت بن گئی، روزانہ جاتا اور جا کر بس آقا کے چہرے کو ہی تکتا رہتا، اور کوئی کام نہیں تھا، تکتا رہتا۔ ایک دن بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، بستر پر پڑ گیا۔ اس کا باپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کے عرض کرتا ہے، اے مسلمانوں کے نبی، دشمن آیا ہے۔ یہودی جو تھا دشمن آیا ہے، لیکن آپ کے دوست کا پیغام لے کر آیا ہے۔ کون ہے؟ جب بتایا گیا تو میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر، عمر، بلال، علی، اٹھو تمہارے بھائی کے پاس چلتے ہیں۔ ادھر چلے گئے، بچہ بستر پر لیٹا تھا، اس بچے کا ہاتھ پکڑا، جیسے ہی میرے آقا نے اس کا ہاتھ تھاما، اس نے ایک دم جب آنکھیں کھول کے دیکھا، رخ انور پہ نظر پڑی تو اس کے تن مردہ میں ایک جان سی آ گئی۔ میرے آقا نے اس کو دیکھا اور فرمایا، بیٹا تو کلمہ پڑھ لے، میرا کلمہ پڑھ لے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کا باپ کہتا آج جو محمد کہتے جاتے ہیں مانتے چلے جاؤ۔ وہ کہتا میرے پاس ہے ہی کیا حضور، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہو نہ ہو، میں تو جنت کا مالک ہوں نا، میرے پاس تو جنت ہے، تو میرا کلمہ پڑھ لے۔ اس بچے نے پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے ہی وہ رسولہ کے کلمے پر پہنچا، اس کی جان نکل گئی۔ اس کا باپ آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ میرا مال نہیں ہے، جو کرنا ہے اس کا کر لو۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر، عمر، علی، بلال، اٹھاؤ اپنے بھائی کے جنازے کو اٹھاؤ۔ اور جب اس کی قبر کھودی گئی، میرے آقا خود قبر میں اتر گئے اور پنجوں کے بل چلتے ہیں، اور جب قبر سے باہر آئے تو جسم تھکا تھکا سا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیوں قبر میں اترے، آپ کے قدم یوں پنجوں کے بل کیوں تھے اور تھکاوٹ کے احسار کیوں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اسے جنت کی گارنٹی نہیں دی تھی، اگر میں قبر میں نہ اترتا اس کی قبر جنت کا باغ کیسے بنتی؟ اور اس کی قبر میں اتنی حوریں، اتنے فرشتے آ گئے تھے کہ میرا نہیں دل تھا کہ میں کسی کے قدموں پہ اپنا پیر رکھ دوں، اور اس رش کی وجہ سے میرے جسم پہ تھکن کے اثار آ گئے۔ تو سوچو محبت کسے کہتے ہیں؟ جب محبوب کی ایک ایک ادا سے اتنا پیار ہو کہ وہ ادا تمہارے میں جھلکنے لگ جائے۔ آج ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ گاڑی سے نکلتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اس کے گاڑی کھولنے کے انداز سے دیکھ کر آپ کو کوئی اداکار یاد آتا ہے۔ وہ سگریٹ کسی سپورٹس مین کے انداز پہ پی رہا ہے، وہ منہ سے کہے نہ کہے اس کے دل میں کوئی بستا ہے جس سے اس کو محبت ہے، کیونکہ جب محبت ہوتی ہے محبوب کی ادائیں آپ کے جسم پہ جھلکنے لگ جاتی ہیں۔ This is a fact. There is a diffusion which is from a point of higher concentration to the point of lower concentration. کیونکہ جب آپ کسی کو محبوب بناتے ہیں آپ اس کو اپنے سے بڑا تصور کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی ادائیں، اس کی حرکتیں، اس کی چیزیں آپ کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بندہ کسی ایکٹر سے پیار کرتا ہے، اس کی ہر نئی فلم دیکھتا ہے، اس کا پوسٹر اپنے کمرے میں لگا کے رکھتا ہے، آپ دیکھے گا اس کے بالوں کا انداز، اس کے چلنے کا انداز اس ایکٹر جیسا ہو جاتا ہے، وہ اس کی نئی فلم کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ محبوب جو ہوا، محبت نام ہی اسی کا ہے۔ اور صحابہ کو کس سے محبت تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے وصال کے بعد باہر نکل جاتے اور
کسی دیہاتی کو روکتے, بٹھاتے اور پوچھتے, بتا تو نے میرے آقا کو دیکھا تھا؟ کہا نہیں دیکھا. کہا تجھے بتاؤ میرے آقا کا حسن کیسا تھا, ان کی آنکھیں کیسی تھیں, ان کی چال کیسی تھی, وہ بولتے کیسے تھے. یہ صحابہ کا سب سے فیورٹ ٹاپک تھا. ہر ایک کا فیورٹ ٹاپک ہوتا ہے نا. آپ کا کیا فیورٹ ٹاپک ہے دکان پہ بیٹھ کے؟ گولڈ کی قیمت کیسی جا رہی ہے, کپڑے کا کیا بھاؤ ہے, لاہور اعظم کلاتھ مارکیٹ میں پٹ گیا کپڑا, کرونا آنے والا, دکانیں بند ہو رہی ہیں. وٹ واز دیئر فیورٹ ٹاپک؟ ان کا فیورٹ ٹاپک کیا ہوتا تھا؟ میرے آقا کا حسن و جمال. بس ان کی سیرت کا کمال, ان کی ہستی کی رفت, ان کی ذات کی قدرت, ان کا مکہ, ان کا مدینہ, ان کی ازواج, اور ان کی ذات سے وابستہ ہر شے. کیونکہ یہ تو کچھ نہیں تھے, انہیں تو کوئی دیکھتا تک نہیں تھا. یہ عرب کے لوگ یہ تو ہیومن ربش کہلاتے تھے, انسانی کچرا. ستیلی ماں سے وتی کرنا اور بچیوں کو زندہ درگور کر دینا, اس طرح کی عادتیں تھیں ان کی. کوئی دنیا کا شہنشاہ, بادشاہ, کوئی دنیا کی امپائر عرب کو کنسیڈر نہیں کرتی تھی. اب انہی لوگوں کو اٹھا کر دنیا کا تاجدار بنا دیا. جو چھوٹے تھے ان کو سب سے بڑا کر دیا. جو پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کو دنیا کا بہترین جرنیل, منصف, جج, تعلیمی, کیا کیا کچھ بنا دیا. اب جب حضور کا وصال ہو گیا, ان کا کیا حال تھا بتائیے؟ یہ تو بہت پریشان ہو گئے تھے. they were too much worried. ایک صحابی ان کو شوق ہو گیا, سکتے میں چلے گئے. ایک تلوار نکال کے گھوم رہے کہ کوئی کہے گا مجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اسے گردن اڑا دوں گا. کوئی بیٹھ کے زاروں کے تار روتے جا رہے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم کیا کریں گے. ایک تو وہ زیرو سے لے کے یہاں تک لے کر آئے ہمیں, اور پھر وصال ظاہری سے پہلے ہمیں یہ بھی حکم دے گئے کہ جو تمہیں سکھایا تم نے آگے پھیلانا ہے. اور ان کا حکم وہی تو ہماری زندگی ہے. اب ہم کیا کریں؟ اور پھر ان صحابہ نے ایک فیصلہ کیا. That was the decision of the century, which we need to repeat if we want to hit the pinnacle. یہ جو صحابہ نے اس وقت فیصلہ کیا تھا, اگر آج تم اپنی بیسیں چھوڑ دو ساری کی ساری کہ مسلمان اتنے نیچے چلے گئے, تنزلی کا شکار ہو گئے, پستی میں گر گئے, گہرے گھڑے کے اندر گر گئے, اوپر نہیں آ رہے, صرف یہ کام کر لو تم دوبارہ ترقی کی معراج پر پہنچ جاؤ گے. صحابہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کرنا ہی کیا ہے. ہم نے ان کو 63 سال تک دیکھا, بس جیسا جیسا ان کو دیکھا ویسا ویسا کرتے چلے جانا ہے. ان کو ہم نے امن کی حالت میں دیکھا, ان کو ہم نے غزوات میں لڑتے بھی دیکھا, ان کو ازواج کے ساتھ سلوک کرتے دیکھا, ان کو تجارت کرتے دیکھا, سب کچھ دیکھا. کچھ نہ کرو, ان کی ادا کو ادا کرتے چلے جاؤ. ایک صحابی مدینے کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. کسی نے کہا یہاں کیوں بیٹھے بھائی, اندر چلے جائے. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا, میں نے اپنے آقا کو اسی جگہ بیٹھ کر کھاتے دیکھا تھا, میں تو یار کی ادا کو ادا کرتا چلا جا رہا ہوں. ایک صحابی جا رہے تھے, سر نیچے کر کے گزرے. کسی نے کہا سامنے تو کچھ تھا نہیں, خالی تھی جگہ, نیچے کیوں کیا؟ کہا حضور آئے تھے اس جگہ پہ, درخت تھا, اس کی شاخ باہر نکلی تھی, حضور نے اپنا سر یوں نیچے کیا تھا, میں تو ان کی بات کو یاد کر کے بس وہ نیچے کر رہا ہوں. یہ ان کا عالم تھا. حضرت عمر فاروق اعظم کو کہا جی آپ بہت بڑے فرما روا بن گئے, تو اب کوئی تنخواہ بڑھا لیں, تھوڑی سی تنخواہ بڑھا لیں. انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹی تو حضور کی زوجہ رہی ہے, مجھے یہ بتا کہ میرے آقا کا انداز زندگی کیا تھا. وہ کہنے لگی حضور کے پاس ایک چادر تھی, گرمیوں میں اس پوری چادر پر آرام فرماتے اور سردیوں میں آدھی کے اوپر آرام فرماتے, باقی آدھی کو اوپر اوڑھ لیا کرتے تھے. کہنے لگے جس کے نبی کی یہ عادت ہو وہ تنخواہ کیسے بڑھا سکتا ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ when you listen any sunnah of holy prophet you must act upon it. آپ تاجر ہیں, زیادہ تر آپ میں سے لوگ تاجر ہیں. یاد رکھیے کہ تجارت کو بہت ہی بڑا رتبہ دیا گیا ہے دین کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پیشوں کو نوازا ان میں سب سے پہلے تجارت ہے. اور اسلامی انداز تجارت یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. اسلام جب مسلمان تاجر برصغیر کی طرف آئے, مثالیں لے کر آئے, کپڑے لے کر آئے, تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا لائے آپ, کون ہیں, ہو آر یو. انہوں نے کہا جی یہ مسلمان ہیں. اب دیکھیے ہر چیز کا ایک برانڈ ہوتا ہے.
میری عادت ہے جب میں باہر جاتا ہوں دوسرے شہروں میں تو ہر جگہ سے کھانا نہیں کھاتا، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، برانڈ دیکھتا ہوں، برانڈ، KFC ہے، ہارڈیز ہے، میکڈونلڈز ہے. چلیں یہاں پر کچھ اچھے انداز سے کھانا پکایا جاتا ہے. جوتا لینا ہے، برانڈ، بورجان ہے اور دیگر، باٹا ہے، سروس ہے، ہر ایک کا برانڈ ہے. اس کی سلائی اچھی ہوتی ہے، اس کا جوتا نرم ہوتا ہے، اس کے جوتے کا سول اچھا ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک برانڈ ہوتا ہے، برانڈ، اور اس برانڈ کے نیچے اس کی خصوصیات آتی ہیں. جب میں وہ برانڈ آپ کے سامنے بولوں گا آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں اس کی ساری خصوصیات آ جائیں گی. آ جائیں گی نا؟ میں کوئی نام لیتا ہوں، نام لوں گا آپ کے پاس آ جائیں گی. ہونڈا گاڑی، آپ کو فوراً ذہن میں آ جائے گا ہونڈا گاڑی میں یہ کچھ ہوتا ہے. ٹوئٹا گاڑی، جاپان کی گاڑیاں، فوراً ذہن میں آ جاتا ہے. تو یاد رکھنا اسلام بھی ایک برانڈ تھا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں بنایا تھا. اور یہ وہ برانڈ تھا جس کو سن کر پوری دنیا کو پتا کیا یاد آتا تھا کہ یہ مسلمان تاجر ہے، اسلام برانڈ ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے گا کیونکہ ان کے نبی نے منع کیا ہے. ان کے نبی نے کہا ہے کہ جھوٹے آدمی کی تجارت سے برکت اٹھ جاتی ہے. یہ مسلمان ہے، اسلام اس کا برانڈ ہے، یہ دیانتداری سے کام کرے گا، یہ ملاوٹ نہیں کرے گا. میرے آقا کی حدیث ہے، حضور بازار میں چلے گئے، گندم پڑی تھی، گندم میں ہاتھ ڈال دیا، اندر گیلی تھی. حضور نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ گیلی گندم کو اندر رکھا ہے. وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ کہ مجھے پتا نہیں چلا، بارش پڑی تو پانی اندر چلا گیا. علماء فرماتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، انہیں پتا نہیں چلا تھا، لیکن میرے آقا نے فرمایا گیلی کو اوپر کر دے تاکہ جو خرید رہا ہے اسے پتا چلے یہ کیا ہے. اور پھر میرے حضور نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ باخدا کوئی غیر مسلم بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہے نا، اس کو کم از کم دنیا میں انعام مل جاتا ہے. اور وہ جملہ تھا ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ مسلمانوں کی تجارت چمک گئی. یہ جہاں گئے انہوں نے کہا مسلمان ہے، اس نے کہا اسلام برانڈ ہے، کہا آ جاؤ تمہیں اجازت ہے تم کرو. اور میں نے کتاب میں پڑھا کہ یہ تاجر تبلیغ کرنے نہیں جاتا تھا. میں لاہور سے لالا موسیٰ تبلیغ کرنے آیا اور میرا کوئی مقصد نہیں، ابھی واپس چلا جاؤں گا. تاجر وہ تبلیغ کرنے نہیں، تجارت کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن انداز تجارت اتنا ستھرا، اتنا صاف، اتنا پاک ہوتا تھا کہ انداز تجارت کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو جایا کرتے تھے. This is the base of human finance. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سود سے منع کیا ہے. تجارت میں سود نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سود اس کو بیک کرنے کی گئی. میں دین کا ایک طالب العلم ہوں، پڑھ رہا ہوں. میں نے جتنے بھی گناہ پڑھے سب کی اپنی اپنی سزائیں ہیں، لیکن یہ 2 گناہ میں نے ایسے پڑھے جس کے بارے میں کہا کہ جس نے یہ گناہ کی اس نے اللہ سے جنگ کی ہے. اور ایک گناہ ہے سود، اور ایک گناہ ہے اللہ کے ولی سے جنگ کرنا، اس سے بغض رکھنا. ان 2 کاموں سے کتنا بچنا ضروری. بتاؤ اللہ سے کوئی جنگ کرے گا جیت سکتا ہے کبھی؟ بہت سے تاجر مجھے ایسے ملے، ارب پتی لوگ ہیں، بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھلوایا انہوں نے، سارا پیسہ کرنٹ میں پڑا ہوا ان کا نہیں کھلوایا. انہوں نے کہا نہیں ہمارا ڈیل پیسوں پر ہوگی، کیش پر، شام کو کیش لو، شام کو کیش دو، بینک کو ڈالنا ہے تو کرنٹ میں ڈالو. بالکل آپ کو اندازہ نہیں ہے دین کی ایک ایک بات میں کتنی حکمتیں. آج تو پورا میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا کفار کے پاس ہے نا، ہمیں پتہ نہیں چلتا. لیکن امریکہ جیسے ملک میں کتنے سینکڑوں کاروبار روزانہ اس سود کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. بہت بڑی حکمت ہے اس کے اندر. جو فائنانس کو سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے. دیکھیں پیسہ جو ہے اس کا سرکولیشن کرنا بڑی ضروری ہے. میرے جسم میں خون گردش کر رہا ہے، خون گردش کرتا رہے گا تو میں زندہ رہوں گا. اگر کہیں یہ جم جاتا ہے، اس کو تھرومبوسس کہتے ہیں، جم گیا کسی جگہ پر، کسی جگہ لوتھڑا بن گیا، اب کیا ہوگا؟ خون جم گیا، اس لوتھڑے کی وجہ سے یا تو فالج ہو جائے گا، یا برین ہیمریج، یا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. چلتا خون ٹھیک ہے. اسی طرح پیسہ بھی چلتا رہنا چاہیے. میں نے 10 روپے ان کو دیے، انہوں نے 10 روپے کا آگے جوتا لے لیا، جوتے والے نے 10 روپے کے آگے کپڑے لے لیے، کپڑے والے نے آگے آٹا لے لیا. وہ 10 نہیں رہے، وہ جب گھوم کے میرے پاس آئیں گے تو وہ 2000 3000 بن چکا ہے. یہ پیسے کی گردش ہے. لیکن سود میں کیا ہوتا ہے؟
آپ وہ پیسہ نکال کر بینک میں جمع کر دیتے ہیں، وہ پیسہ مارکیٹ میں نہیں آیا، وہ اسی طرح خون کے لوتھڑے کی طرح جم گیا اور ساری اکانومی کی بربادی کا سبب بنا۔ ان کے پاس لکڑی کے کام کا ہنر ہے، پیسہ نہیں ہے، میرے پاس پیسہ ہے، ہنر نہیں ہے۔ دین کہتا ہے کہ دونوں مل جاؤ، دونوں مل جاؤ، اس کا ہنر ہو، تمہارا پیسہ ہو، اور کاروبار کرو۔ ایک بات بھی دین اسلام کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کے حوالے سے جو سکھائی ایسی نہیں ہے جس کے اندر خرابی ہو۔ اینڈ ڈونٹ بیکم a limited look person. You must have a far-sighted approach about Islam. تجارت کرنے والا اتنا عظیم بندہ بتایا گیا، فرمایا کہ یہ صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر سچا تاجر ہے تو۔ سچا تاجر صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وہ تجارت کرنے جاتا ہے، عزت اور احترام کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، جب نماز ہوتی ہے اسے یاد آ جاتا ہے۔ قرآن نے پکارا، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان دی جائے چھوڑ دو تجارت کو۔ وہ اللہ کے حکم پر اپنا شٹر بند کرتا ہے، باہر لکھ کے لگاتا ہے کہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے رب نے مجھے فرمایا ہے کہ اب تجارت کو چھوڑ دو۔ اور پھر تجارت کے اندر بیٹھ کر ایک ایک چیز کا خیال رکھتا ہے۔ اس کو پیسے سے پیار نہیں ہے، وہ صرف پیسے کما رہا ہے اچھی اچھی نیت کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، میں عزت کے ساتھ حلال روزی کماؤں، میں تجارت اس لیے کروں کہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اور اب جب وہ اپنے مال کو دیکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اس میں میرے رب کا حصہ کتنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے بندے تو مجھ سے تجارت کر لے، تو مجھے قرضہ دے دے، جب تجھے ضرورت ہوگی میں تجھے لٹا دوں گا۔ اس وقت کون ہوگا ایسا ہمت والا جو لٹائے گا؟ تو تجارت از اے ویری فائن پروفیشن۔ تاجر کے پاس پیسہ ہوتا ہے، تاجر کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے، وہ تبلیغ دین آسانی سے کر سکتا ہے۔ دین اسلام کو تاجروں نے دین اسلام کو بہت فائدہ پہنچایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، سلمان فارسی، عثمان غنی جیسے تاجروں کو آپ دیکھیے، ان کو پڑھیں، ٹرائی ٹو لرن دیئر ہسٹری۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، جنت کی بشارت ملی آپ کو دنیا میں، بہت بڑی بات۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ کو انصاری بھائی کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ انصاری بھائی نے کہا کہ آپ میری آدھی دولت لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے صرف مارکیٹ کا رستہ بتا دو اور مجھے بتاؤ کہ آج کل کون سی چیز کا ریٹ ذرا بڑا ہوا ہے، کون سی مارکیٹ تیز ہے۔ تو جانوروں کے گلے میں جو گھنٹیاں ڈالتے ہیں مویشیوں کے، وہ کاروبار آپ نے شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے مدینے میں یہودیوں کی منوپلی کو اڑا کے رکھ دیا۔ آپ قرضے دیا کرتے تھے، تھوڑے تھوڑے قرضے دیا کرتے تھے مسلمانوں کو۔ آپ نے کبھی بھی کوئی چیز دی، بیچی، اگر کسی نے واپس کی انکار کبھی نہیں کیا۔ جب آقا نے صدا لگائی جتنا مال تھا پیش کر دیا۔ ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ گھر سے باہر نکلی، دیکھتی ہے کہ مدینے میں ریت کا طوفان آیا ہوا ہے۔ اپنی لونڈی سے پوچھتی ہیں یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ طوفان نہیں ہے، یہ عبد الرحمن بن عوف کے 800 اونٹ آئے ہیں اور وہ روتے جا رہے ہیں اور اونٹ کے سامان کو فری لوگوں میں تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ مدینے میں قحط تھا۔ اور دیکھو پھر اللہ نے کتنی شان بڑھائی کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف فوت ہوتے ہیں، آپ کا وصال ہوتا ہے، اس وقت آپ کا سونا اتنا زیادہ تھا کہ وہ سونا مزدوروں نے کلہاڑی سے کاٹ کر آپ کی چاروں بیواؤں میں تقسیم کیا تھا، اور ان کے ہاتھوں میں ورم آ گیا تھا، اتنا سونا تھا۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، دل لگانا اور بات ہوتی ہے اور اللہ کی عطا کوئی اور بات ہوتی ہے۔ میں آپ کو خوش رہنے کا نسخہ بتا دوں، بیان کو میں سمیٹتا ہوں۔ خوش رہنے کا، خوش رہنا چاہتے ہو نا، باہر نکلو، کسی اور کو خوش کر دو، آپ بھی خوش ہو جاؤ گے۔ سب سے آسان طریقہ ہے۔ خوشی کو مت کہیں اور ڈھونڈو، خوشی بندوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اور مال چاہتے ہو اور دیکھنا چاہتے ہو تو تقسیم کرو۔ دیکھو میرے 3 بچے ہیں، میں ایک دن گھر آتا ہوں اور سب سے بڑے بیٹے کو 1000 روپے کا نوٹ دیتا ہوں۔ میرا بڑا بیٹا اسی وقت وہ 1000 روپے تینوں میں تقسیم کر دیتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگے گا، بڑی اچھی بات ہے بھائی۔ اگلے دن میں آیا، میں نے چاکلیٹ نکالی اور وہ بھی بڑے بیٹے کو دی، اس نے میرے سامنے اس چاکلیٹ کو 3 حصوں میں پھر تقسیم کر دیا۔
میرا تو کام آسان ہو گیا، میں بڑا خوش ہوا۔ اب میری عادت بن گئی، میں نے آ کے وہ چیز بڑے بیٹے کو دینی ہے، خود بخود تقسیم ہو جانی ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں گھر آیا، میں نے مٹھائی بڑے بیٹے کو دی، اس نے کسی کو تقسیم نہیں کی، ساری خود کھا لی۔ میں نے دیکھ لیا، پھر اس سے اگلے دن میں نے 1000 روپیہ دیا، اس نے 1000 پورا خود رکھ لیا، آگے تقسیم نہیں کیا۔ اب کیا ہوا، آئندہ میں نے اس کو صرف اسی کے 300 روپے دیے، باقی 1000 وہ میں نے خود بانٹا، کیونکہ سسٹم جو رک گیا ہے۔ بس سمجھ لو ہمیں بھی اسی اصول کے مطابق ملتا ہے، اگر ہم آگے بانٹ رہے ہیں تو ہمیں ڈھیر سارا حصہ مل جائے گا، اور اگر ہم اس کو روک رہے ہیں تو ہمیں بھی روک کے ہی دیا جاتا ہے۔ بانٹنے والا سب سے خوش نصیب ہوتا ہے۔ ایک بندہ تھا، بہت امیر تھا، بہت اس کے پاس دولت تھی، اس نے ہوائی جہاز خریدے، خوشی نہیں اس کو ملی۔ دنیا کی مہنگی گاڑیوں کو گراج میں سجا لیا، خوشی اس کو نہیں ملی۔ بہت کچھ اس نے خریدا، ویلیویبلز، خوشی نہیں اس کے دل کو ہوئی۔ اس نے ایک دن اپنے دوست سے کہا، یار میں خوش اور مطمئن نہیں، اطمینان نہیں، سکون قلب نہیں مل رہا۔ اس نے کہا چلو میرے ساتھ ایک جگہ پر جانا ہے۔ کہا کہاں جانا ہے؟ کہا معذور بچوں کا سکول ہے۔ وہ کہا جتنے پیسے لے جاؤ یار۔ کہا نہیں، تجھے لے کے جانا ہے ساتھ۔ اس کو پہلے لے گیا ویل چیئر کی دکان پہ، کہا یہاں سے 10 وہ جو الیکٹرانک ویل چیئرز ہوتی ہیں، ہینڈل کے ساتھ چلتی ہیں، وہ خرید لے۔ کہا یار لے لے، جا کے تقسیم کر دینا۔ کہا نہیں نہیں تو خرید۔ 10 لی۔ کہا میرے ساتھ چل۔ وہاں جا کے اس نے کہا اب اپنے ہاتھ سے بچوں کو تقسیم کر۔ اب وہ بچے جن کی ٹانگیں نہیں تھی، ان میں سے ایک بچہ اس ویل چیئر پہ بیٹھا، اس کو تو ٹانگیں مل گئی اور ساتھ گیم بھی مل گئی۔ وہ بڑی شوق سے گھوم رہے ہیں سارے بچے کمرے میں باہر۔ ایک بچہ اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے انکل مجھے اپنا نام بتائیں، میں اپنے اللہ کو بتاؤں گا کہ اس بندے نے مجھے ٹانگیں لے کر دی ہیں۔ وہ کہتا ہے اس سے جو میرے دل میں خوشی داخل ہوئی مجھے نہیں پتا چلا۔ پھر اس بندے نے گاڑیاں جہاز چھوڑ کے لوگوں میں انویسٹ کرنا شروع کیا، یتیم خانے بنائے، ایک ایک جگہ پر گیا۔ کوشش کریں کچھ اس طرح کا زندگی میں تبدیلی آئے۔ ایک بندہ اپنی نئی ٹوئٹا V8 میں جا رہا تھا، اچانک پتھر لگا کے ٹھا، V8 کے آگے ڈنٹ پڑ گیا اتنا بڑا۔ وہ اتنا غصے میں، ایک چھوٹا سا بچہ آیا جس نے پتھر مارا تھا، اس نے اس کو خوب ڈانٹا، ہوئے تمہیں تمیز نہیں ہے، اس کا خرچہ کون پورا کرے گا، تم غریب آدمی اور کیا کر دیا تم نے۔ بچہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کہنے لگا مجھے اور کچھ پتا نہیں چلا میں کیا کروں، میرا باپ گر گیا ہے، وہ گرا ہوا ہے اور کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں ہے، تو مجھے یہی سمجھ آئی کہ میں پتھر مار کے کسی کو روکوں۔ کہا چلو ذرا ادھر جا کے دیکھا تو ایک ویل چیئر کے اوپر سے ایک بندہ شاید اپنے بوجھ کی وجہ سے گر گیا تھا اور وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، بچہ بہت چھوٹا تھا، تو بچے کو سمجھ کچھ نہیں آئی، اس نے پتھر مار دیا کہ گاڑی رک جائے گی اور میرے باپ کو بھی اٹھا لے گا۔ اس بندے نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے باپ کو اٹھایا، جا کے گاڑی سے 50,000 روپے لا کے اس باپ کی پاکٹ میں رکھ دیے، وہ دونوں دعائیں دیتے چلے گئے۔ وہ آگے نکل گیا، آگے جا کے اس نے NGO سے رابطہ کیا اور اس گاؤں کے اندر اس نے سکول کھولا بچوں کا، بڑے کام کیے۔ پھر اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ رہتا تھا، جو بھی اسے پوچھتا تھا نا کہ تمہاری V8 پہ ڈینٹ پڑا ہوا ٹھیک تو کرا لو، تو وہ جملہ بولتا تھا کہ زندگی میں اتنا تیز نہ بھاگو کہ تمہیں پتھر مار کے روکنا پڑے۔ دیکھیں آپ کے نا کان میں سرگوشی ہوتی ہے، آپ کو کوئی بلاتا ہے آپ نہیں سنتے، پھر آپ کے دل میں ایک سرگوشی ہوتی ہے آپ پھر بھی نہیں سنتے، اور پھر آپ کو پتھر مارا جاتا ہے کہ یار تھوڑا رکو اور ادھر ادھر دیکھو تو صحیح، یہ خاموش چیخیں ہیں، یہ لوگ تمہارے منتظر کے دن پکڑ لینا ہے تمہیں۔ یہ جو کہا گیا کہ قیامت کے دن رب فرمائے گا بندے میں بھوکا تھا تیرے پاس آیا تجھے کھانا نہیں کھلایا، اے بندے میرے تن پہ کپڑے نہیں تجھے کپڑے نہیں دیے، وہ کہے گا مالک تو قادر مطلق ہے تیرے پاس کھانا نہیں تھا، کہا میرا بندہ تیرے پاس آیا تھا وہ بھوکا تھا۔ اللہ اپنے حق معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کا حق معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اس
اس سے پہلے کہ پتھر مار کے روکا جائے آپ کو، خود توجہ دے لیں اس کے اوپر. کسی جنگل میں پیدا نہیں ہوئے آپ کہ اوپر سے پھل آ رہے ہیں نیچے سے پانی بہ رہا ہے، پانی پیو پھل کھاؤ مر جاؤ بس. وہ ایک سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں بھائی، ماں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی چچا ہے، کوئی غریب لوگ ہیں، کوئی امیر لوگ ہیں، کوئی محتاج ہے، کوئی معذور ہے. وی ہیو ٹو لیو ان دیم، وی ہیو ٹو سپورٹ دیم. دے نیڈ اور سپورٹ، دے نیڈ اور اسسٹنس. وی ہیو بین بلیسڈ سو وی مسٹ ڈسٹریبیوٹ دیز بلیسنگز. نعمت ملی ہے تو نعمت کو تقسیم بھی کرو. تو آئیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اے ویری گڈ چینل، اے ویری گڈ میڈیا program is here. دعوت اسلامی spreading the invitation of goodness. دعوت اسلامی کے تعارف میں تو اتنا اضافہ ہو چلا ہے کہ میں وہ تعارف پیش کروں گا بور ہو جائیں گے. مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ ریلیجس فرنٹ پہ دیکھیں تو مذہبی اور اسلامی انداز سے ہمارے پاس اس وقت 3000 سے زیادہ تعلیمی ادارے ہیں جس میں 3 لاکھ سے زیادہ طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہم روزانہ 2 مسجدیں بنا رہے ہیں. اور ویلفیئر ڈویژن دعوت اسلامی کا دیکھو، کورونا نے سب کو روک دیا تھا. آپ تنخواہ دار تھے، تنخواہ نہیں مل رہی تھی، کاروبار تھا ٹھپ ہو گیا تھا، سکول بند ہو گئے تھے، لیکن ایک بندہ ایسا تھا جس کی زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے، اور وہ تھا تھیلیسیمیا. وہ بچہ کسی ٹیکے دوائی سے ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو صرف تازہ خون لگے گا تو بچے گا. دیٹ واز اے گرم سچویشن فار دیم، اے ڈراسٹک کیٹاسٹرافی. اور اس کا تو امیر سنت نے اعلان فرمایا کہ ان بچوں کے لیے خون اکٹھا کرو. ہمیں کیا تجربہ تھا خون اکٹھا کرنے کا؟ ہم نے تو کبھی نہیں کیا تھا، لیکن پیر صاحب کا حکم تھا. یہی دعوت اسلامی کا حسن ہے کہ ہمیں اپنی لیڈرشپ پہ اعتماد ہے. ہمارے لیڈر جو کہتے ہیں ہمارے لیے وہ بس ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ٹھیک ہیں، ورنہ اتنی شہرت اتنی کامیابی نہ ملتی. آپ نے حکم فرمایا، میں نے خود اپنے ان گناہگار ہاتھوں سے 12,000 خون کی بوتل اکٹھی کی ہے امیر علیہ سنت کے حکم پر. 50,000 ہو چکی ہے. ہم نے 40 لاکھ گھروں کے اندر راشن تقسیم کیا. ہم نے لاکھوں پودے پلانٹیشن کے نام پر لگائے. اور پھر دعوت اسلامی کے معذوروں کے سینٹر اب پورے پاکستان میں بنتے چلے جا رہے ہیں. یتیم خانوں کے اوپر کام ہو رہا ہے، پانی کے پروجیکٹس بن رہے ہیں. دینی کام وہیں پر ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. مدنی چینل پر آپ دیکھیے، آج یوٹیوب مدنی چینل فار کڈز، اس کے اوپر دیکھیے کتنا کام ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ کارٹون آ جا کے ہماری نسل کو سنوار رہے ہیں. ایک باپ کہتا ہے کہ میری ماں مر گئی تو جو پوتا تھا جس کی دادی فوت ہوئی وہ آ کے رو کے، سیریسلی مذاق نہیں کر رہا، آ کر کہہ رہا ہے کہ میں ابو دادی کی چتا کو آگ میں لگاؤں گا. اس سے پوچھا دماغ ٹھیک ہے تمہارا، کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہتا ہاں ڈراموں میں تو یہی ہوتا ہے. یہ میڈیا کا امپیکٹ ہے جو کہ ایک جالے کی طرح نوجوان نسل کے دماغ پہ چھا گیا. اسے کیا پتا، وہ تو جو دیکھ رہا ہے. وہ میڈیا تو گھر کا فرد ہے نا. دیکھیں آپ کا کوئی عزیز ترین دوست بھی آ جائے گا، وہ دوست گھر کے بیڈ روم میں نہیں آ سکتا، نہیں آئے گا نا. لیکن میڈیا تو آپ کے بیڈ روم میں ہے، ٹی وی بیڈ روم میں، یعنی وہ آپ کے گھر کا فرد ہے. اور جو وہ کرے گا آٹومیٹکلی آپ ایسا کریں گے. ہاں میڈیا پر آنے والی چیز کا مختلف ذہنوں پر اثر مختلف ہوتا ہے. کوئی بوڑھا آدمی ہے اس پر ویسا نہیں ہوگا، کوئی جوان ہے اس پر، بچے پر بہت خطرناک ہوگا. آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ جو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں بچہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ ڈرامہ دونوں کے ذہنوں پہ الگ طریقے سے اٹیک کر رہا ہے. بچہ نشہ شروع کر دے گا اسے دیکھ کر، آپ نہیں کریں گے. تو اس میڈیا کو چینج کرنا یہ بڑا ضروری تھا. دعوت اسلامی نے یہ سٹیپ اٹھایا، مدنی چینل لے آئے. اور یوٹیوب پہ اوپر ہمارا جو یہ کڈز کا ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ سنیے گا ضرور. آئی ول ریکویسٹ یو گو فار دیٹ چینل، سبسکرائب اٹ اینڈ ٹیچ یور چلڈرن ٹو واچ یوٹیوب کڈز چینل. آپ آج اپنے بچوں کو موبائل سے دور کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ نہیں ہو رہے بچے دور، آپ نے بہت ڈانٹ لیا ہے، چھین کے دیکھ لیا، بچہ خالہ کے گھر جا کے کر لیتا یوز. یہ اسی وقت چھوٹے گا جب اس کو کوئی متبادل دیں گے، اس کو کوئی اور چیز دیں گے تو چھوٹے گا نا. اس کو سمجھانا اب بہت مشکل ہے. آپ اپنے بچے کو بتائیں نا کہ میں اس دور میں زندہ تھا جب میں چھوٹا تھا، ایک فون ہوتا تھا تار کے ساتھ لگا ہوتا تھا، بچہ مانے گا ہی نہیں کہ یہ کون سے زمانے کی بات، یہ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. ا ورلڈ وداؤٹ موبائل فون از ناٹ پاسبل. ایسا ہی ہے نا، موبائل فون کے بغیر دنیا، یہ پاسبل کون سی دنیا ہو، ہے ہی نہیں. تو اس کے اوپر بچے کو صحیح چیز دکھانی پڑے گی اور بچے کے ساتھ بیٹھ کے وہ دیکھنا پڑے گا. تو یوٹیوب مدنی چینل دیکھیے. الحمدللہ 12ویں کے اجتماعات پورے پاکستان بھر میں دعوت اسلامی کے زیر انتظام ہو رہے ہیں.
12ਵੀं रात का इज्तिमा लला मूसा में कहां होगा जी? ये सुख चैन हाउस में इंशाल्लाह पीर और मंगल की दरमियानी रात अजीमुशान 12वीं का इज्तिमा होगा। रात और दिन के 14 घंटे गुजर चुके थे जब मेरे आका की आमद हुई, और रात की ख्वाहिश थी कि हुजूर की आमद मुझ में हो, सुबह की ख्वाहिश थी कि मुझ में हो। तो अल्लाह ने यूं हुक्म फरमाया कि मेरे महबूब की आमद उस वक्त हो जब रात जा रही हो, दिन आ रहा हो, और वो वक्त सुबह बहारा का बन गया। सोचो कायनात की एक एक चीज कैसी रक्सां होगी। एक घर में बच्चा पैदा हो जाए, बेटा पैदा हो जाए, कितनी खुशी होती है। और वो जो कायनात की जान है, जब उनकी पैदाइश हुई, शाम के महल्लात जगमगाने लगे, नजर आने लगे, और ऐसे ऐसे वाकयात हुए, सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। तो क्यों ना उस वक्त में हम भी इबादत करें। मेरे तो जहन में यह है कि इस महीने की लोग सब महीनों की इबादतें पूछते हैं ना कि फला महीने की इबादत कौन सी है, तो मुहर्रम आ गया, इबादत कौन सी है, ज़िलहज्जा आ गया, इबादत कौन सी है, तो जी रबीउल अव्वल में इबादत कौन सी है? खुशी मनाओ। ये खुशी मनाना इबादत है इसमें, क्योंकि कुरान कहता है जी खुशी मिली है तो उसका चर्चा करो। तो बड़ी बड़ी खुशियां मिली हमें, रहमत लिल आलमीन से बढ़कर कोई खुशी मिली है? जो कयामत के दिन भी हमें बचा लेंगे, उससे बढ़ के क्या खुशी है? मां से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं हमसे। कयामत के दिन मां बाप जन्नत में होंगे, बच्चे दोजख में होंगे। तो मेरे आका उन मां बाप को जाके फरमाएंगे कि अपने बच्चों को माफ कर दो, वो उनको इधर ले आओ। मां बाप इनकार करेंगे, फिर वहां पे ऐसा सिस्टम होगा कि उन बच्चों का जलना दोजख की आग में उन मां बाप को दिखाया जाएगा। तब मां बाप का दिल पसीज जाएगा और वो बुला लेंगे। मां जब बेटे से भागे, आ आ कहकर बुलाते ये हैं। क्या शान है। तो बिलाशुबा अपने हुजूर की जात का चर्चा करना भी सीखें, दूसरों को बताएं, जो भी हो सबको बताएं, कुफार को बताएं। आप हज करने जाते हैं, वहां जाके कहते हैं ला शरीक अलक, कहते हैं ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक अलक। ला शरीक अलक का मतलब क्या है कि तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं। वहां तो सारे कह रहे हैं, 11 लाख लोग कह रहे हैं ला शरीक अलक, ला शरीक अलक। लेकिन जब आप अपने मुल्क में वापस आते हैं, वहां तो शिरकत हो रही है। वहां तो कोई बुतों को पूज रहा है, वहां कोई हजरत ईसा को उनका बेटा कह रहा है, कोई हजरत उजैर को उनका बेटा कह रहा है, कोई फरिश्तों को उनकी बेटियां कह रहा है। तो वो तो जगह है जहां आपने कह दिया मालिक तेरा शरीक नहीं। लेकिन जब आप अपने मुल्क में आए, यहां तो शिरकत की जा रही है, बहुत शिरक हो रहा है। तो क्यों ना आप एक बेहतरीन अंदाज से इन जो लोग नहीं मानते उनको बताने की कोशिश तो कर सकते हैं कि देखो हमारे दीन में ये बातें हैं। यकीन करें इतना प्यारा दीन है, अच्छे तरीके से बताया हो ना, वो इंसान का बच्चा होना चाहिए, उसका दिल पलटता जरूर है कि यार कौन सा दीन है ये, माशाल्लाह। औरत को इतने हकूक दिए इन्होंने, जन्नत मतलब एक औरत के कदमों तले जन्नत रख दी, इससे बड़ा क्या हक होगा बताए। ऐ मेरे मर्दों, तुम्हारी जन्नत एक औरत के कदमों तले। गुलाम को कितना हक दिया इन्होंने। तो बिलाल गुलाम है, और बिलाल है और उनके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। कैसी कैसी मतलब मेरे आका ने इस दीन के अंदर बातें हमें बताई, तो बताए ना आगे जाके। आप तो सुन जाएंगे, सुन के अच्छे अंदाज से पजीराई भी करेंगे, आपका दिल भी पसीजा है अभी, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हुजूर के मानने वाले। हुजूर की बात सुनकर तो दिल में खुशी आती है, लेकिन दूसरों को जाके बताए ना, जिनको नहीं पता, जो पीछे हट रहे। मुझे परसों चौथ किसी ने बताया कि एक बंदे की ज़कात निकलती है करोड़ों रुपए, वो 1 रुपया भी नहीं देता, अपनी तरफ से तावीलें की उसे रखा हुआ है। हम ये नहीं कहते ज़कात दावत इस्लामी को दे, दावत इस्लामी को देंगे तो आपकी ज़कात बच जाएगी, क्योंकि यहां पर सही मसरफ के साथ इस्तेमाल की जाती है। लेकिन आप ज़कात दे तो सही, जिसको भी दें। एक खलीफा का जमाना था कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, एक बोरी में, एक थैली में ज़कात डाल के दरख्त पे लटका देते थे कि भाई जिसको वाकई चाहिए ले ले। तो आज वाकई आप ज़कात अगर निकालें तो कौन गरीब रहेगा। ये निजाम इस्लाम का है, बड़ा प्यारा निजाम है ये। जब मेरे आका का विसाल हुआ, एक कबीले ने इनकार कर दिया ज़कात देने से। हज़रत उमर फारूक कहने लगे अबू बकर सिद्दीक थोड़ा सब्र करें, मत इनके ऊपर अभी जिहाद करें, बहुत से और फड्डे पड़े हुए हैं अभी। 13 लोगों ने तो नबूवत का दावा कर दिया है, उनको देख ले, ज़कात वाले को छोड़ दें। अबू बकर सिद्दीक ने कहा है उमर
جب تو اسلام نہیں لے کر آیا تھا تب تو تیری بڑی شہرت تھی، تب تک تیری بڑی دلیری تھی، اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ خدا کی قسم اگر ایک رسی بھی انہوں نے کم دی زکوٰۃ کی، میں جہاد کروں گا، کیونکہ اگر آج میں نے اس ایک رسی کم کے اوپر کمپرومائز کر لیا تو قیامت تک لوگ کہیں گے حضرت ابوبکر نے کمپرومائز کیا تھا، ہم بھی کمپرومائز کر لیتے۔ حضرت امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو قیامت تک لوگوں نے کہنا تھا یزید نے جو کیا، امام حسین نے جو بیعت کی ہے بھائی ٹھیک ہے۔ پھر تو ہر چیز کا دھیان رکھ کے اگر ہم خود سے اس کو پریکٹس کریں گے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ بھائی جو دنیا سے چلا گیا، جن کی اصالِ ثواب کے لیے میلاد منایا گیا، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ہمارے عامر بھائی کے والدین کی خیر فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔